جو انٹرنیشنل مطمئن کمینہ میں بابیاں نہیں ماندا میں بڑی وڈی چوڑ میں کہ کتاباں میں کتاباں تیری امی نے لکھیاں یا ساڈے بابیاں نے لکھیاں کمال والی گل کتاباں بھی بابیاں لکھیاں تیرے پیو نے لکھی گل کر جھوٹ ساڈے گل پا چھڈی جن ایک نواں ہی باب کھول دیتا لیکن پترا تیرے حوصلے واسطے میں دس دیواں تیرے تو بڑا دا کرن لائق بلکہ ذکر نہ لائق آیا سی او نہ رہیا پتر او تو تے شے ہی کوئی نہیں او تو تے شے ہی کوئی نہیں جھوٹے کہتے ہیں ہم بابوں کو نہیں مانتے اوے تواڈے بابیاں نوں نہیں مانتے یعنی کہ تیرا بابا چشتی رسول اللہ والا آیا نا داڑھ تلے ہوں نہیں وہ بابا جی ذرا خاص حالت میں تھے نا اس وقت انہوں نے ٹن سن انہیں نہیں اے ذرا مرزوبیت والی کیفیت پاگل ہاں پاگل کہہ لو کلندر کہہ لو مرزوب کہہ لو تو سیدھی طرح کو پاگلوں مان رہے ہو تسی ہاں پاگل مان لیں ہم بھی معاف کر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں پر قائم رہنا نہیں اس گل ہوتے کہ وہ پاگل تھے تو چشتی رسول اللہ والے بابے کو تم مانتے ہو وہ کہتے ہیں ہاں ہم بابی ہیں تو پھر بول تیرا کلمہ ہے یہ سبا سنابل میں بھی چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے اچھا سبا سنابل کے اندر بڑا زبردست جملہ لکھا ہوا ہے پتہ کیا لکھا ہوا ہے اس میں پھر چشتی صاحب کہنے لگے میں کون ہوں میں تو رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں خواجہ نے کیا فرمایا سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں ٹھیک ہے ایک بدلے تھلے کمنٹ کی تھا واقعی کمینہ غلام ہی نکلیا ایک کمینہ نہیں کہا میں اپنے نام والا کلمے پڑھانا واقعی بڑی کمین کی حرکت کی تھی تو واقعی تو کمینہ غلام ہی ہے ٹھیک ہے کمینے والی کام کیتے ہی نا اپنے نام کا کلمہ پڑھا کے کہتے ہیں ہم بابوں کو نہیں مانتے اوے تواڈے بابے نہیں مانتے اور ہمارے بابے وہ ہیں کہ آپ کے بابوں کی ضرورت نہیں کہ ان بابوں کا انکار کر دیں ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں ہمارے بابے یہ ہیں امام بخاری امام مسلم تواڈے بابے کو کون جانتا جے کون سی کتاب آپ کے کسی بابے کی پڑھی جا رہی ہے دنیا میں کہ اس سے دین کا علم حاصل کر رہے ہو 8 دین پورے کا پورا قرآن کے بعد ان کتابوں کے اوپر کھڑا ہوا ہے ہم سے بڑھ کر کون بابوں کو ماننے والا ہے ہم تو آپ کے بابوں کے انکار کی بات کر رہے ہیں تو اس بایزید کا ماننے والا ہے جس نے کہا سبحانی سبحانی ما اعظم شأنی کشف المجوب میں ایک اور بابے نے نقل کیا تذکرۃ الاولیاء میں بھی دوسرے بابے نے تیرے نقل کیا جی سبحانی ما اعظم شأنی تو اللہ کے بارے میں بات کی ہے نا سرکار تذکرۃ الاولیاء میں آگے بھی لکھا ہوا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا ویسے پوچھنے والا بھی کٹا ڈنگر تھی انہوں نے مننے والے سارے ڈنگر کہ حضرت بتائیں کہ قیامت والے دن سب لوگ کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے انہوں نے کیا میرے جھنڈے دیکھو اندازہ کرو وہ بازید کہہ رہا ہے کہ قیامت والے دن محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے نعوذ باللہ اور اس میں بھی بات ختم نہیں ہوئی آگے اس نے کہا لوائی اعظم من لوائی محمد میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا نعوذ باللہ پہلی گل ہے پوچھنے والا بھی ڈنگر دسنے والا اس تو بڑا ڈنگر جی بابے کو نہیں مانتے جی بابے اے جی بابے تواڈے سامو انہاں نو منو آپ کو یہ بابے مبارک ہو ہمارے بابے وہ ہیں جنہوں نے ہمیں اس کا تعارف کروایا جس کی قبر مدینے میں ہے اور آپ کے بابے وہ ہیں آپ کے مولوی وہ ہیں کہ جنہوں نے مکے مدینے کی آوازیں لگائیں اپنی گاڑیوں میں سواریاں سوار کی لیکن جا کے بغداد شریف اجمیر شریف فلانا شریف ٹمکانا شریف جا کے اتار دی پھر انہوں نے جن چیزوں کے اوپر لوگوں کو گستاخ کی رٹ لگائی ہوئی تھی وہ ساری گستاخیاں ان کی اپنے کتابوں میں نکل رہی ہیں تسی تو لے کے بیٹھے سو غلامت قادیانی دجال نو میں نے تو آپ کے بھی سارے دجال نکال کے لوگوں کے سامنے رکھ دیے ہیں اور اس پلیٹ فارم سے جو بندہ آواز بلند کر رہا ہے نا وہ ایک جملے میں آپ کے سارے اگلے پچھلے بابوں کو فارغ کر رہے ہیں کیا کہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں جو ڈیوٹیاں لائی ہیں جی بابے آتی ہیں وہ چھڑ دے ڈیوٹیاں لائی ہیں کدھر مر گئے وہ بابے کہ آج ہزاروں ایکڑ کے اوپر یوٹیوب کی جو ہارڈ ڈسک رکھی ہوئی ہیں ان کے اوپر رسول اللہ کے خلاف گستاخانہ ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں بابا کدھر مر گئے نگاہ مار کے کیوں نہیں ڈیلیٹ کرواتے اوے بابا جی کیا کرتے تھے نا جی امت مر جائے امام مالک فرماندے نے کہ حضور دی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت زندہ ہے بدلہ نہیں لیندی امام مالک فرمانے تھا پھر امت زندہ کیوں ہے پھر مر جائے ساری پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے سارا عالم اسلام یا پھر حضور کی عزت پر پیر دے بس 2 باتوں میں سے ایک بات ہے بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے یا پھر فرانس کو جواب دے میں نے کہا تھا بابا جی رک جاؤ صبر کرو تو کوئی اور شے اللہ نے چھاڑ دیتی ہے امت بعد ہی مرے پہلے تیرے بابے کیوں نہیں مر جاندے بابیا جنہاں دی ڈیوٹیاں سن غوث کتب ابدال انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا وہ کدھر مر گئے جو کل تک اپنے مریدوں کو یوں دیکھ کے تو جلا کے راکھ کر دیتے تھے آج اتنے بغیرت ہو گئے کہ وہ یوٹیوب سے ویڈیوز نہیں ڈیلیٹ کر سک رہے لے جاؤ اپنے بابے تو کسی کام نہیں نکلے پہلے وہ مرن نا امت تو بیچاری کچھ کر نہیں سکتی بابوں کے پاس تو اتنے رائٹس ہیں او بابا لبو جی ڈیوٹی ہے اتنے جتنے ہارڈ ڈسک پہ ہیں اتنے جس غوث کی ڈیوٹی ہے انہوں لبو ذرا اس سے میں 295 سی لواں گا امت مر جائے تیرے بابے نہ مر جائے امت مر جائے امت نو تے تسی مس گائیڈ کیتا ہے شرک میں ڈبو دیا او جی لاہور 1000 سال تو بابا بیٹھے ہے تے پال رہے لوگوں چھڈ دے آج چندے بند کر دینا گورنمنٹ کتے پھرن کے دربار ہوتے تواڈے صفائی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا بند کراؤ آج چندے بابا پال رہا ہے تواڈے چندے تے پلدے نے تے تسی کہتے بابا پال رہا ہے شرم کی کوئی انتہا ہوتی ہے آپ لوگ دشمن ہیں اسلام کے
اس سے بڑی کیا دشمنی ہوگی جو لوگوں کو کہتا ہے قرآن و سنت جوڑو، اسے کہتے ہیں جی یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، ہمارے بزرگوں سے ہٹا رہا ہے. جی بالکل اعلانیہ میں کہتا ہوں کہ میں آپ کے بزرگوں سے آپ کی پبلک کو ہٹا رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ اپنے ساتھ جوڑوں، کیونکہ نہ تو میری کوئی چندہ بک، نہ میرا کوئی مدرسہ، ہاں نہ میری کوئی مسجد، چندے آپ کو دیں، نمازیں آپ کے پیچھے پڑھیں. ہم توڑ رہے اس لیے نہیں ہے، آپ کے بزرگ ایسے اس لیے توڑتے تھے کہ کسی سے توڑ کے اپنے ساتھ جوڑیں. اصل میں نا انہوں نے یہی جرم کیا، یہ سمجھتے ہیں دوسرے بھی یہی کچھ کرتے ہیں. بندہ خود چور ہے نا، دوسرے نہیں سمجھتا ہے. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن آج جو شخص آپ پہ اللہ تعالیٰ نے مسلط کیا ہے نا، یہ شخص آپ کے بزرگوں سے توڑ کے اپنے ساتھ نہیں جوڑ رہا، یہ اس کے ساتھ جوڑ رہا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی تنو اپنا ابا نہیں لبدا، وہ تو بیچارے شروع سے بابوں کے مخالف ہیں. میں بابا نہیں بہت سارے ہیں تو پہلے بابیاں دا مخالف شیطان ہویا سی، او شیطان دے آپ بچیا تو بھی بابے دا ہی مخالف ہے. میں نے کہا تو کرے گا کی اوے ابا لبیا کرو جڑے تے لب جانا مسئلہ حل ہو جانا تے ابا ہی نہیں لبن ڈیا. ابا منہ لبے ہے، تو اعلان نہیں نکلا، تو نے اپنا ابا چھوڑ دیا. تمہارا ابا تو وہ تھا جسے قرآن میں تمہارا ابا ڈکلیئر کیا گیا تھا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. کسی نے بغداد میں اپنا ابا بنا لیا، کسی نے اجمیر میں بنا لیا، کسی نے دیوبند میں بنا لیا، کسی نے بریلی میں بنا لیا. ابے تو تم لوگوں نے بدلے ہیں، ابا تو ایک تھا. اور تمہارے تو ایک ایک فرقے میں کتنے کتنے ابے ہیں. سنیوں میں 5 بڑے ابے بنا دیے تم نے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور غیر مقلد کے نام کے اوپر. شیعہ میں کتنے ابے بنا دیے، زیدیہ، اثنا عشریہ، اسماعیلیہ. پھر سنیوں کے حنفیوں کے اندر کتنے ابے بنا دیے، بریلویہ، دیوبندیہ، حیاتیہ، مماتیہ. ابے تو تھوڑے نہیں، اتنے ابے نے تھوڑے کے گینا نہیں جاندے. ابا ہی کسی ابا لب لے آیا سی. ہاں تم نے قرآن اور سنت کے نام کے اوپر عزتیں ویل کر کے اپنے بابوں کی تعلیمات لوگوں کو سکھائیں. تو دیکھ لو پچھلے 1200 سال میں جتنی عزت تم لوگوں نے اکٹھی کی تھی نا، اس سے زیادہ مٹی پلید ہوئی ہے ان 12 سالوں کے اندر. 12 صدیاں نہیں اللہ تعالیٰ نے لی ہیں مٹی پلید کرنے کے لیے. 12 سالوں کے اندر آج تمہارے بابوں کی میمز بن رہی ہیں، ہاں کارٹون بن رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے مذاق اڑا رہے ہیں. وہ بچے جن کے ابے یہ واقعات سن کے سبحان اللہ کہا کرتے تھے، اور بچے مذاق اڑا رہے ہیں. تو دیکھ لو یہ ذلت اور رسوائی، یہ ہر عروج کو زوال آتا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے کہ 300 سال کی فرعونوں کی حکومت ایک ایسے شخص سے گرا دی کہ جس کی زبان میں بھی لکنت تھی، جس کی پرورش بھی اسی گھر میں ہوئی تھی. کون؟ موسیٰ بن عمران علیہ السلام. تو یہ اللہ تعالیٰ نے چننا ہوتا ہے کہ کس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کون سا کام کروا دے. انہیں جی ساڑھے بزرگوں نے 90 لاکھ کلمہ پڑھا، چھڑ دیو کلمہ تو تمہیں بھی صحیح طریقے نال آندا، تجویز نال، نماز نہیں آتی، ترجمہ نہیں آتا. اچھا جی یہ دلیل ہے، جی دلیل ہے. تو سرکار ڈاکٹر ذاکر نائک نے اتنے ہندوؤں کو جو کلمہ پڑھایا ہے تو پھر یہ بھی بزرگ ہوئے؟ نہیں وہ تو آئی گمراہ ہے. ہاں آیا نا داڑ تلے ہوں، ہاں 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا. اور تواڈے بابیاں نے تے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا جدوں 90 لاکھ دی آبادی کوئی نہیں سی. ہن اپنے بابیاں نو کہو کہ ہن ایک بندہ ایسا ہے جے جنے سارے بابیاں دے مننے والےاں نو انہاں تو توڑ کے اس شخص سے جوڑ دیا جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تے سب تو بڑا بابا آ گیا جے ہن سامو اینو لو سامو آ گیا جے بابیاں دا بابا. اگر یہی کرائٹیریا ہے تو نہیں وہ اصل میں اللہ تعالیٰ چاہے تو فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. ہاں بالکل ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ فاسق سے بھی دین کا کام لیا جا سکتا ہے. لہٰذا کوئی دھونس نہ لگائے کہ کس نے کس کو کلمہ پڑھایا. آج جرمنی میں کتنے قادیانی ہیں جو کلمہ پڑھا کے غیر مسلموں کو اپنے زوم میں مسلمان کر رہے ہیں، حالانکہ وہ مسلمان نہیں قادیانی کر رہے ہیں. تو کیا وہ اس کو حق پہ ہونے کی دلیل کے طور پہ پیش کریں گے؟ بات کرنے والی کریں. جو کرائٹیریا آپ دوسرے کے ماننے کے لیے تیار نہیں اپنے لیے پیش کرتے ہیں. تو دشمنی کی آپ لوگوں نے قرآن کے ساتھ، سنت کے ساتھ. کسی طرف سے نہیں بچتے سوائے اس کے کہ یہ معافی مانگیں، اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کی بھی معافی مانگیں اور کہیں کہ ہم وہ بد نصیب اولادیں ہیں جنہیں اپنے بزرگوں کے کرتوت بھگتنے پڑ رہے ہیں. جس طرح کہ اکثر ہوتا ویسے الٹ ہے کہ اولاد کے کرتوت ماں باپ کو بھگتنے پڑتے ہیں. ہم وہ بد نصیب روحانی اولادیں ہیں، یا شیطانی اولادیں تو نہیں میں کہتا، کہ جنہیں اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے جو وہ کام ڈال کے گئے ہوئے تھے. وہ قرآن میں اکثر وہ جب آیت پڑھتا ہوں نا کہ یہ نبی کیسا ہے کہ اس نے اتنے خداؤں کا ایک خدا کر دیا، کافی اعتراض کرتے تھے. اس کو پڑھتے ہوئے نا مجھے خیال آتا ہے کہ میرے بارے میں بھی سوچتے ہیں انجینئر کیسا ہے، اس نے اتنے باباؤں کا ایک بابا کر دیا جس کی قبر مدینے میں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. ہاں ہمارا بابا وہ ہیں، ہمارے بابا جان وہ ہیں جن کی قبر مدینے میں ہے، جو مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں. اور آپ کے بابے بہکے بھی ہیں، بے راہ چلے بھی ہیں، چلائے بھی ہیں، اور آج تک خود بھی ذلیل ہو رہے ہیں ہمارے ہاتھوں، اور آپ کو بھی ذلیل کروا رہے ہیں. ہم تو صرف اتنا ہی عرض کریں گے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. صلو علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد.